جنت کو اپنانا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایسا تو ہے کہ جب جوانی میں رخسار بالکل بھرے بھرے ہوں، کہیں پہ کوئی شکن نہ ہو، گلنار کی طرح رخسار ہو، اس وقت داڑھی اور مونچھ کے بال کچھ حسن کو متاثر تو کرتے ہیں، لیکن ایسا حسن جو بغیر داڑھی اور بغیر مونچھ کا ہو، یہ جنت میں ملنے والا ہے، اور اس کے لیے یہاں رکھنا پڑے گا۔ یہاں قربانی تب وہاں نعمت ملے گی، ہے کہ نہیں؟ ذرا بتائیں نا، ان کا جسم بغیر بالوں کے ہوگا اور بے ریش ہوں گے، یعنی بغیر داڑھی کے ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا حضرت حسن بصری نے، عذاب سے محفوظ ہوں گے اور اس گھر میں مطمئن ہوں گے۔ جنت کی نہریں یاقوت اور زبرجد کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں پر بہتی ہوں گی۔ یہاں کے دریا جب بہتے ہیں تو نیچے ریت ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ ریت کی جگہ پہ یاقوت اور زبرجد یعنی انتہائی قیمتی موتیوں کے چھوٹے چھوٹے کنکر ہوں گے، اور ان موتیوں پہ جنت کی نہروں کا پانی بہہ رہا ہوگا۔ جنتی درختوں کی جڑیں، شاخیں اور بیلیں سب موتیوں کی ہوں گی، اور رہے پھل تو ان کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان پھلوں کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی، اور اہل جنت کے لیے وہاں تیز رفتار گھوڑے اور اونٹ ہوں گے، جن کے کجاوے، لگامیں، زینے سب یاقوت کی ہوں گی۔ اونٹ کے اوپر کجاوا یا گھوڑے کے لیے لگام یا زین، سب کی سب یاقوت کی یہ ساری چیزیں بنی ہوں گی۔ وہ جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل آئسولیٹڈ ہوں گے، کسی سے کوئی مطلب نہیں، اپنی دنیا میں مست نہیں، بلکہ خالی اپنی دنیا میں مست رہنا اور لوگوں سے ملاقات نہ کرنا، یہ خود ایک اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی تھی، تقریباً 2-3 نشست پہلے۔ آقا فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ دوستیاں پیدا کرو، زیادہ سے زیادہ دوستیاں بناؤ، کیونکہ ہر مومن کل قیامت کے روز شفاعت کرے گا۔ آئسولیٹڈ ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی مصیبت آئے تو کوئی ساتھ دینے والا کھڑا نہیں ہوتا، اور اس کی ایک نہیں 10 مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ ابھی موجودہ مثال ایک ہے ہمارے بغل کی، کوئی آواز دینے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، آئسولیٹڈ کر کے لوگوں نے رکھا تھا اپنے آپ کو، جو ہیں سو ہم ہی ہیں، تو رہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل جنت کے لیے وہاں تیز رفتار گھوڑے ہوں گے، اور اونٹ جن کے کجاوے، اونٹوں کے لگامیں، زینے سب یاقوت کی ہوں گی۔ وہ جنت میں ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں گے۔ ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، گویا پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ انڈے مطلب یہ سفیدی کی رنگت کے حوالے سے مشابہت دی گئی ہے کہ اتنے یہ ان کی رنگت اتنی گوری ہوگی، وہ اتنے سفید، وہ بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہیں ہوں گی کہ گویا یہ چھپے ہوئے انڈے اور پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہوں، کہ جن کو پہلے کبھی کسی نے نہیں چھوا۔ قرآن میں آیا ہے کہ جنتیوں کے لیے ایسی بیویاں ہیں جن کو نہ تو کسی انسان نے چھوا ہے، نہ ہی کسی جن نے چھوا ہے، پاک و صاف، ہر قسم کی دنیاوی قدورتوں، باطنی عیوب، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ایک مسئلہ ہے حیض و نفاس کا، ان ساری چیزوں سے پاک بیویاں جن کو پہلے کسی نے نہیں چھوا۔ اور جو عورت ہوگی، جو حوریں ہوں گی، اپنی 2 انگلیوں کے درمیان 70 قیمتی لباس پکڑے ہوئے ہوں گی اور ان کو پہنیں گی، مگر پھر بھی ان کی پنڈلی کا مغز ان 70 پردوں کے اوپر سے نظر آئے گا۔ جو پنڈلی کا مغز ہوگا، یعنی کہ ان حوروں کا جو ان حوروں کی ظاہری جلد ہے وہ اتنی
اس میں اس میں اتنا حسن ہے، اتنی خوبصورتی ہے، اتنی لطافت ہے کہ اندر کا جو مغز ہوگا نا، اندر کا مغز یہ نظر آئے گا۔ جیسے کہ آج ہمارے بدن کا اندرونی حصہ کیوں نظر نہیں آتا؟ اس جلد کی وجہ سے۔ اور ان کا جلد اتنا لطیف ہوگا کہ اندر کا مغز نظر آئے گا۔ اور یہ مزید بڑا 70 لباس وہ پہنے ہوں گی، 70 پردوں کے اندر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز نظر آئے گا۔ وہ کپڑا کتنا نفیس اور لطیف ہوگا، اور وہ کپڑا اتنا نرم اور یہ ملائم ہوگا کہ 2 انگلیوں کے درمیان 70 کپڑے آ جائیں گے۔ اسی سے آپ ان کی لطافت اور ان کی نظافت کا اندازہ کریں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ 70 پردوں کے اوپر سے ان کی پنڈلی کا مغز نظر آئے گا۔ اللہ عز و جل اخلاق کو برائی سے اور جسموں کو موت سے پاک فرما دے گا، یعنی اخلاق میں کسی قسم کا عیب نہیں ہوگا۔ حسد، کینہ، بغض، نفرت، دشمنی، تکبر، عجب، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ سب باطنی جو بیماریاں ہیں، حسد رکھنا کسی سے، کینہ رکھنا، یہ دل کے عیوب ہے نا، دل کی بیماریاں ہیں۔ جیسے جسم کی بیماریاں ہیں، کبھی بخار آ جانا، کبھی درد ہونا، کبھی زخم ہو جانا، ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں۔ یہ ویسے دل کی بھی بیماریاں ہیں، اور سب کا اپنا ایک علاج ہے، اور سب کے اپنے علاج کا ایک پروسیس ہے۔ اور چونکہ دل زیادہ اہم ہے، لہٰذا ہمیں ظاہری بیماریوں سے زیادہ فکر کرنی چاہیے، دل کی بیماریوں کے علاج کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ آقا کریم کی ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے نا کہ بدن میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ صحیح تو پورا بدن صحیح، اور اگر اس میں فساد آ گیا تو پورے بدن میں خرابی آ جائے گی۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا فرمایا؟ الا وہی القلب، سن لو دل ہے۔ تو جیسے ہم ظاہری بدن کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس کے علاج کے لیے جلد بازی کرتے ہیں، ویسے ہمیں دل کی پاکیزگی اور صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ظاہری بدن کو غسل سے پاک و صاف کیا جاتا ہے، اور دل کو پاک و صاف کرنے کا طریقہ استغفار اور توبہ ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ آقا کی حدیث ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اگر وہ استغفار کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور اگر پھر وہ گناہ کرے بغیر استغفار اور توبہ کیے دوبارہ نقطہ آ جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی وہ بغیر استغفار اور توبہ کے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اور سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ضمیر کا مر جانا، احساس کا مر جانا، شعور کا مر جانا۔ غلط کام کریں مگر دل ہمیں نہ جھنجھوڑے، احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ یہ کیفیت کب طاری ہوتی ہے؟ جب دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہم روزانہ غسل کرتے ہیں اپنے ظاہری بدن کی صفائی کے لیے، ویسے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں، کثرت کے ساتھ توبہ کریں۔ آقا کریم تعلیم امت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 دفعہ رب کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتا ہوں، 70 دفعہ استغفار کرتا رہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ پاک نے ہماری بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، مگر تعلیم امت کے لیے تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اخلاق کو برائی سے اور جسموں کو موت سے پاک فرما دے گا، اور وہاں نہ تو ناک صاف کریں گے، نہ ہی قضائے حاجت انہیں پیش آئے گی، بلکہ ڈکار آئے گی، خوشبودار پسینہ نکلے گا، بس قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کے لیے وہاں صبح و شام رزق ہوگا، لیکن وہاں شام کے بعد صبح
اور صبح کے بعد شام کا آنا جانا نہ ہوگا۔ مطلب ہمیشہ انہیں یہ رزق دیا جائے گا، ہر بار الگ الگ ذائقے والے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں تو ایک طرح ہوں گے، لیکن جب کھائیں گے تو ان کا ذائقہ جداگانہ ہوگا۔ لیکن وہاں پر صبح و شام کا معاملہ نہیں ہوگا کہ ابھی دن ہے پھر رات آ گئی، پھر دن پھر رات، نہیں، بلکہ وہاں جنت میں ہر وقت صبح کی طرح ایک سرمئی روشنی چھائی ہوئی ہوگی جو انتہائی سہانا وقت ہوتا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہاں پہ صبح و شام کا آنا جانا نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری نے فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے کم درجہ والا ہوگا، اس کو سونے چاندی کے محلات اور موتیوں کے خیمے ملیں گے۔ سب سے آخری میں جانے والا جو ہوگا، جو حد نگاہ تک اس کی ملکیت میں ہوں گے، حد نگاہ تک، جہاں تک نگاہ جاتی ہے۔ اور ہماری نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ ذرا اندازہ کریں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں، ایک لمحے میں آسمان تک نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ اس سے سمجھ لیں کہ جو سب سے جنت میں آخر میں جانے والے شخص کو کتنی بڑی سلطنت دی جائے گی کہ حد نگاہ تک اس کی جو مملکت ہوگی، سلطنت ہوگی، پھیلی ہوگی۔ اور حدیث میں اس کا بیان بھی آیا ہے نا کہ سب سے اخیر شخص جو جنت میں جائے گا تو وہ جہنم سے لڑکتا ہوا نکلے گا، گرتا پڑتا ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک نہر میں سے نکلے گا، وہ ایک نہر اس کے سامنے اور ایک دریا ظاہر کیا جائے گا، اس میں نہائے گا، اور وہ ایسے اگ جائے گا جیسے اس دریا میں نہانے کے بعد وہ ایسے اگ جائے گا۔ آقا کریم نے مثال دی کہ جیسے موسم بہار میں سبزہ اگا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ شوریدہ زمین اور وہ زمین جو کہ دھوپ کے موسم میں یہ بالکل سوکھ چکی ہو، جہاں پہ سبزے کا نام نہ ہو، تو جیسے بارش کی پھوہاریں جب پڑتی ہیں تو وہاں سے جیسے سبزہ اور ہریالی نکلنے لگتی ہے اور زمین ایک سبز چادر اوڑھ لیتی ہے، ویسے ہی وہ شخص جو کہ سب سے اخیر میں جہنم سے نکلے گا تو وہ جہنم کے عذاب کی وجہ سے کوئلے کی طرح جل چکا ہوگا، مگر جب اس دریا میں نہائے گا تو اس کے بدن پہ ایسی سرسبز و شادابی آ جائے گی جیسے موسم بہار میں زمین پر سرسبز و شادابی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک درخت کو وہ دیکھے گا دور سے تو وہ عرض کرے گا مولا اس درخت تک مجھے پہنچا دے، اور یہ دعا مانگے گا کہ مولا بس یہ آخری ہے، بس اس درخت تک میں پہنچ جاؤں، اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پاک اسے اس درخت تک پہنچا دے گا، اور جب اس درخت کے پاس وہ شخص پہنچے گا اللہ پاک ایک دوسرا درخت پیدا کر دے گا جو پہلے والے درخت سے زیادہ سایہ والا اور گھنا ہوگا۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ وہ درخت تو زیادہ سایہ ہے، وہاں زیادہ یہ وہاں پر یہ ٹھنڈک ہے، عرض کرے گا مولا مجھے وہاں پہنچا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ بندے تو نے ابھی یہ وعدہ کیا تھا نا کہ بس اس درخت تک پہنچا دے، اس کے بعد پھر کچھ نہیں چاہیے۔ عرض کرے گا مولا یہ آخری ہے، بس وہاں پہنچ جاؤں پھر اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرے گا، وہاں تک پہنچا دے گا۔ پھر ایک اور درخت اس سے بھی زیادہ بہتر، یعنی پچھلے دونوں درختوں سے زیادہ اونچا، زیادہ سایہ دار، زیادہ گھنیری شاخوں والا، جہاں پہ زیادہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، جہاں کا منظر زیادہ پرلطف ہوگا، جہاں کی فضا زیادہ بہتر ہوگی، ایک ایسا درخت اللہ پاک اس کے سامنے ظاہر کرے گا۔ پھر اس کے دل میں لالچ جگے گی، عرض کرے گا مولا وہاں پہنچا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو بار بار وعدہ کرتا ہے، بار بار توڑتا ہے، آخر بتا نا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں نہیں چاہیے، بس یہ آخری ہے۔ عرض کرے گا مولا بس یہ آخری، اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پاک رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور اسے وہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دے گا۔ تو وہاں سے اسے جنت کا گیٹ نظر آئے گا۔ جب جنت کا گیٹ نظر آئے گا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے دروازے کے پاس جو فضا ہے، وہاں کا جو موسم ہے، وہ ایک درخت کے سامنے اور ایک درخت کے پاس کیا وہ موسم ہوگا، کیا وہ فضا ہوگی، تو اس کے دل میں پھر لالچ پیدا ہوگی۔ عرض کرے گا مولا مجھے اس گیٹ کے پاس پہنچا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا
کہ یہ تمہاری کون سی خواہش ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ تو بار بار وعدہ کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے. عرض کرے گا مولا بس آخری. اللہ پاک پھر کرم فرمائے گا، اس گیٹ تک پہنچائے گا اسے. اب اندر سے جنتیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، پھر اس کے دل میں خواہش جگے گی. آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس خواہش کے بڑھنے پر معذور ہوگا، کیونکہ ہر بار اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے گی جو پہلے والے سے زیادہ بہتر ہوگی. جب اندر سے ہنسنے بولنے والوں کی آواز سنے گا، عرض کرے گا مولا اندر داخل کر دے. پھر اس کے بعد وہی سوال کیا جائے گا اس سے کہ آخر کب تک تو وعدہ کرے گا اور وعدہ توڑے گا؟ کہے گا مولا عرض کرے گا آخری ہے. اللہ پاک جنت میں داخل کر دے گا. اب دیکھے گا تو سب اپنے اپنے محلات میں قبضہ کر چکے ہیں، کہیں پہ اس کو جگہ نہیں ملے گی اپنے رہنے کی. اللہ پاک فرمائے گا، وہ عرض کرے گا مولا جب جنت میں آ ہی گیا ہوں تو ایک رہنے کے لیے ہمارے بھی کوئی محل ہو جائے، سب نے تو اپنے اپنے محل پر قبضہ کر رکھا ہے. اللہ پاک فرمائے گا کہ میرے بندے تو بار بار مانگتا ہے، بار بار وعدہ کرتا ہے کہ اب نہیں مانگوں گا، پھر مانگتا ہے. ایسا کر تمہیں جتنا مانگنا ہے بس ایک ہی بار مانگ لے. وہ مانگے گا کہ مولا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، جتنا وہ دیکھے گا آس پاس مانگے گا. پھر اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا کچھ اور چاہیے؟ وہ عرض کرے گا کہ مولا ہمیں یاد نہیں آتا کہ میں کیا کیا مانگوں. اللہ پاک یاد دلائے گا، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے. کتنا بڑا رحیم ہے نا. کبھی مطلب کیا اس کے کرم کا کون اندازہ کر سکتا ہے. یاد دلائے گا کہ بندے یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے. یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت کی یاد دلانے پہ وہ شخص مانگ چکے گا تو اخیر میں اللہ پاک فرمائے گا کہ تو نے جتنا مانگا اتنا اور اس سے 10 گنا اور بڑھا کر کے تمہیں دیا، اور 10 دنیاؤں کے برابر تمہیں جگہ عطا فرمائی. دنیا سے 10 گنا بڑی جگہ تمہیں عطا فرمائی. وہ عرض کرے گا مولا تم اسے مذاق کرتا ہے؟ اللہ پاک اس کی اس بات سے نا ضحک فرمائے گا. ضحک کا معنی ہوتا ہے ہنسنا. اللہ پاک ہنسنے سے پاک ہے. ضحک فرمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا. رضا کی جھما جھم برسات برسے گی اور وہ اس میں نہا رہا ہوگا. اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے میں مذاق نہیں کرتا، میں جو چاہوں اس بات پہ قادر ہوں، تو میں جتنا چاہوں اتنا عطا کر دوں. تو یہ اس شخص کا حال ہے کہ اس روئے زمین کے برابر 10 گنا بڑی اور جگہ، اور جتنا وہ مانگے گا اس سے بڑھا کر 10 گنا اور عطا کیا جائے گا. اسی بات کو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جو شخص سب سے آخری میں جنت میں جائے گا اور سب سے کم درجہ والا ہوگا اس کو سونے چاندی کے محلات اور موتیوں کے خیمے ملیں گے، اور اس کی مملکت اور اس کی حکومت حد نگاہ تک وسیع ہوگی، اور ان کی حد 100 سال کی مسافت تک ہوگی. اور سنیے گا اس کی نگاہ کو کھول دیا جائے گا، یعنی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اپنے محل کی ابتدا اور انتہا کو ایک ہی طرح دیکھے گا. وہ محل جو ہوگا 100 سال کی مسافت پہ پھیلا ہوگا. اللہ پاک اس کی آنکھوں میں ایسی بصارت عطا اور ایسی بینائی عطا کرے گا کہ محل کی ابتدا اور انتہا کو ایک ساتھ دیکھے گا. اور ہر صبح ان کے سامنے سونے کے 70,000 پیالے پیش کیے جائیں گے، اور اسی کی مثل ہر شام کو بھی 70,000 پیالے. اور صبح و شام سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں صبح آئے گی یا شام آئے گی، صبح یا شام وہاں نہیں ہوں گے، بس یہ ہے کہ ایک وقفے سے اسے 70,000 قسم کی مشروبات پیش کی جائیں گی، 70,000 قسم کی. اور ہر پیالے جو 70,000 پیالے اسے دیے جائیں گے، ہر پیالے کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا دیکھنے میں، اور ذائقہ بھی ایک جیسا نہ ہوگا. اس کے بعد حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جنت میں ایسا یاقوت ہے جس میں 70,000 مکانات ہیں، ہر مکان میں 70,000 کمرے ہیں،
اور ان میں نہ تو کوئی پھٹن ہے نہ تو کوئی سوراخ، یعنی کہ جو 70,000 مکانات اور ہر مکان میں 70,000 کمرے، ان کی دیواروں میں کہیں پر نہ تو شگاف ہے نہ تو کہیں سوراخ ہے نہ تو کہیں پھٹن ہے، بلکہ انتہائی خوبصورت دیواریں ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک طرح سے بنی ہوئی، اور ان دیواروں کی کیفیت بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے کم درجہ جو جنتی ہوگا وہ 1000 سال اپنی بادشاہت میں سیر کرے گا۔ 1000 سال مطلب اس کی سلطنت اور حکومت اتنی وسیع ہوگی کہ جب وہ سیر کرنے نکلے گا نا تو 1000 سال گزر جائیں گے، اتنی عظیم مملکت ہوگی۔ اور اس کی بصارت کو اللہ پاک اتنی تیز کر دے گا کہ اپنی اس سلطنت کو کہ جس میں گھومنے میں 1000 سال لگے، ہمیشہ ہر گھڑی ابتدا کو انتہا کو ایسے دیکھے گا جیسے ابتدا کو دیکھ رہا ہو، کہ مطلب جو سامنے ہے جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہے ویسے ہی اپنی مملکت کی آخری حد کو بھی دیکھے گا۔ یہ اس کی بصارت اور اس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اور جو بلند درجہ جنتی ہوگا نا وہ صبح و شام اپنے رب کا دیدار کرے گا، جس کا درجہ بڑا ہوگا صبح، اور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے، یہاں تک کہ جب رب کا دیدار ہوگا تو جنتی تمام جنت کی بہاروں کو بھول جائیں گے۔ اس سے بڑا یہ انعام اللہ پاک کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ تو جو بڑے درجے والے جنتی ہوں گے نا وہ صبح و شام اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور جو چھوٹے درجے والے ہوں گے اللہ پاک ہمیں انہی میں سے بنا لے۔ جو چھوٹے درجے والے ہوں گے نا تو ان کے لیے ہفتے میں ایک بار ایک بازار لگایا جائے گا، اور اسی میں اپنے رب کا سارے دیدار کریں گے۔ آقا نے فرمایا، کسی نے پوچھا آقا سے کہ حضور ہم کیسے دیکھیں گے، کہ ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم رات میں 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، اگرچہ ایک بڑے سے میدان میں لاکھوں لوگ ہوں تو سارے لوگ ایک بارگی 14ویں کا چاند دیکھ لیتے ہیں نا، انہیں کوئی شک ہوتا ہے کہ سامنے چاند نہیں ہے؟ ویسے ہی بغیر تشبیہ و تمثیل کے آقا نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ یہ دو بیانات جنت کی نعمتوں کے حوالے سے، ایک حضرت علی کا خطبہ اور دوسرا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہما کا خطبہ۔ اس کے بعد ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کی گفتگو اور آج کی نشست مکمل ہو جائے گی، پھر اگلی نشست میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جو جنت کے دروازے ہوں گے وہ دروازے کیسے ہوں گے، اور اپنی عبادتوں کے حساب سے لوگ مختلف دروازوں سے جائیں گے، مختلف دروازوں سے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مال میں سے ایک جیسی دو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی، ایک جیسی دو چیزیں، مثال کے طور پہ کپڑا خرچ کیا تو 2 کپڑے، اگر دینار خرچ کیا تو 2 دینار، یا کوئی اور بھی چیز اگر خرچ کی تو اسی کی طرح 2 چیزیں خرچ کی اللہ کی راہ میں، تو آقا نے فرمایا وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، تمام دروازوں سے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، نماز کے دروازے سے۔ جو شخص روزہ دار ہوگا اس کو باب الصیام سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، جو مجاہدوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ وہیں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ کسی کو ہر دروازے سے بلایا جائے، ایک ہی دروازے سے بلا لیا گیا کام بن گیا، تو کوئی ضرورت تو نہیں ہے
کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے، مگر یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کا نام تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ باب الصلاۃ سے بھی، باب الصدقہ سے بھی، باب الصیام سے بھی، باب الجہاد سے بھی، 8 دروازوں سے جن کا نام پکارا جا رہا ہوگا، اور ہر دروازہ اس بات پہ فخر کرتا ہوگا یہ سوچ سوچ کر کے کہ کاش وہ شخصیت ہم میں سے گزر کے جنت میں جائے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم، کہ ہاں ابو بکر کچھ ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہے کہ جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ ہمارے ابو بکر کی شان ہے۔ جنت کا ہر دروازہ فخر کرتا ہوگا کہ کاش، امید کرتا ہوگا، تمنا کرتا ہوگا کاش ابو بکر ہم میں سے گزر کر جنت میں داخل ہوں۔ وہ سب ایسی شخصیتیں ہیں جو جنت کی شان ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں جن سے جنت میں بہار آ جائے گی، جنت جن کا مشتاق ہے۔ آقا کریم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے حسن و حسین سے جنت کو مزین فرمایا ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حسن اور حسین سے جنت کو اللہ پاک مزین فرمائے گا۔ ایک اور روایتوں میں آتا ہے، ایک اور روایت میں کہ ایک بار جنت اور جہنم میں اس بات پہ مکالمہ ہو گیا، بحث ہو گئی کہ کون بہتر ہے۔ جہنم کہنے لگ گیا کہ میں بہتر ہوں، کیونکہ مجھ میں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے طاقتور لوگ، رونت والے، سر بلند لوگ، اونچی گردن والے، گھمنڈ والے، بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ ہم میں جو ہے یہ فرعون آئے گا، نمرود آئے گا، شداد، حامان جیسے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جبابرہ ہمارے اندر آئیں گے۔ تو جہنم نے یہ دلیل پیش کی اپنی فضیلت کی، میں وہ ہوں کہ جن میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور تم میں تو مسکین لوگ آئیں گے۔ جہنم نے کہا جنت سے تم میں مسکین لوگ آئیں گے، غریب لوگ آئیں گے، فقیر لوگ آئیں گے۔ تو یہ سن کر نا جنت چپ ہو گئی، اسے کچھ سجھا ہی نہیں دیا کہ کیا وہ جواب دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت تو چپ کیوں ہے، تو جواب دے نا کہ اگر جہنم تم میں بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ آئیں گے تو ظالموں اور جابروں کی گردنیں جھکانے والے حسین میرے اندر آئیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو جواب دے۔ جنت نے یہ جواب دیا تو جہنم چپ کر گیا۔ پھر اس کے بعد یہ اسے ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اور بات کہہ سکے۔ تو یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنت جن کا انتظار کرتی ہے، جن کی وجہ سے جنت سنورے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھی بڑی ساری حدیثیں آئی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے حوالے سے جو یہ بیان کیا، 8 دروازے ہیں، اور کچھ اور حدیثوں میں یہ بیان آیا ہے کہ جنت کے دروازوں کی دونوں انتہاؤں کے درمیان، یعنی اس کی چوڑائی ایسی ہوگی کہ اگر ایک ابتدا سے انتہا تک کوئی شخص اگر سفر کرے تو 500 سال کی راہ ہے۔ وہ جنت کا دروازہ اتنا چوڑا ہے کہ یہ ابتدا سے انتہا تک، یعنی ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک جانے میں 500 سال لگیں گے۔ یہ جنت کے دروازوں کا بیان۔ باقی جنت کے بالا خانوں کا بیان، جنتی لباس کا بیان، جنتی غذاؤں کا بیان، یہ ساری باتیں انشاءاللہ بالتفصیل میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے